علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ بڑے نبی ہیں، حضرت خضر چھوٹے نبی ہیں، ایسے ہی ہے، مگر حضرت خضر حضرت موسیٰ کو پڑھا رہے ہیں۔ قرآن میں سورہ نحل کے اندر پورا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کو حضرت خضر پڑھا رہے ہیں۔ اور وہ تین باتیں جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں کہ وہ دیوار گر رہی تھی، اسے سیدھا کر دیا، وہ کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک جوان بچے کو مار دیا، قتل کر دیا حضرت خضر نے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ پھر آپ نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر مالک کی بتائے ہوئے اور اس سے اجرت لیے بغیر آپ نے اس دیوار کو بنا کے کھڑا کر دیا جی۔ پھر آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، لمبا واقعہ ہے قرآن کے اندر۔ تو حضرت خضر ہر سوال کے اوپر کہتے تھے کہ تم میں برداشت نہیں ہے، میں نے تمہیں روکا تھا، تمہیں سمجھایا تھا مجھ سے سوال نہیں کرو گے، مگر تم مجھ سے سوال پر سوال کر رہے ہو، لہذا ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا اور حضرت خضر سے کہا کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا حضرت خضر نے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور پھر تینوں باتوں کو بتایا کہ میں نے سوراخ کیوں کیا تھا، میں نے دیوار کیوں ٹھیک کی، میں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، وہ تینوں کے جواب دیے حضرت خضر نے۔ حضرت خضر موسیٰ کو پڑھاتے ہیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت خضر کو پڑھاتے ہیں۔ صلوات پڑھ ذرا محمد و آل محمد۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی امام موسیٰ کاظم کی تو گہوارے میں سرکار لیٹے ہوئے ہیں اور لوگ مسلسل، جو اس گھرانے کا دستور ہے کہ دروازہ کھلا رہتا ہے، آنے جانے وہ لوگ کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک وقت میں 25 آدمی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، 50 کھڑے ہوئے ہیں اندر آنے کے لیے۔ امام کا گھر ہے، امام صادق کا گھر ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولا، میں کچھ احرام کے متعلق آپ سے سوالات رکھتا ہوں، کچھ عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے احرام سے متعلق کچھ سوالات کرنے ہیں۔ رش بہت زیادہ تھا، ایک شخص یہاں سے امام سے پوچھ رہا تھا، دوسرا وہاں سے حضرت سے پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت نے اس سوال کرنے والے سے کہا وہ جو گہوارے میں میرا بچہ لیٹا ہے اس سے پوچھو۔ تو وہ سائل کہتا ہے میں حضرت کے پاس گیا، قریب گیا، گہوارے میں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے فصیح زبان میں جواب دیا، ورنہ بچہ فصیح زبان میں نہیں بولتا۔ اگر بچہ بولنا بھی شروع ہو جائے 1 2 3 سال کے بعد تو اس کی زبان فصیح نہیں ہوتی۔ یہ گہوارے میں ہے اور فصیح بول رہے ہیں، صاف زبان عربی زبان میں گہوارے میں لیٹے ہوئے بول رہے ہیں۔ تو جب وہ بات کرنے لگا، سوال کرتا ہے، حضرت جواب دیتے ہیں، تو ایک اور صحابی ساتھ کھڑے تھے وہ بھی قریب آ گئے، ایک اور کھڑے تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ چند صحابی گہوارے کے قریب کھڑے ہیں اور سوالات کے جوابات سن رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا، توجہ چاہوں گا، ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا یہ آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ تو آواز دے کر کہا خضر تم تو جانتے ہو کہ ہمیں پیغمبر سے علم منتقل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یکون علیہم حجۃ، سب پر روشن ہوگا کہ یہ امام ہے۔ نہ ماننا اور بات ہے، بہت سارے لوگ اللہ ہے اس پر اتنی دلیلیں لوگ نہیں مانتے، اچھا کوئی اور چیز لاتے بھی نہیں ہے اس کے مقابل میں، چلو بھائی اللہ نہیں مان رہے کچھ اور لاؤ، کوئی اور آپشن ہے تمہارے پاس، کوئی اور راستہ ہے تمہارے پاس، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہو، نہیں مان رہے، ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، تو کچھ اور ہے، تو اس عقیدے کے علاوہ کوئی عقیدہ چلے گا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس توڑ نہیں ہوتا، جواب نہیں ہوتا، مگر مانتے نہیں ہیں۔ ہم نہیں مانیں گے علی کو، دوسرا علی بھی نہیں لائیں گے، یا علی جیسا کوئی لے کر آؤ، یا علی کو مانو۔ اسے کہتے ہیں یکون علیہم حجۃ، طے ہو جائے گا کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ اس سے بڑا آدمی اور اس سے بڑا وجود نہیں ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق